بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز کیا لوح قلم تیرے ہیں. بزم معراج کی جانب سے آپ کا پرتپاک خیر مقدم ہے. اس سے پہلے کہ تقریب کی کارروائی شروع کی جائے، میں چاہتا ہوں کہ کلٹی کے ایک فنکار عمران افروز صاحب وہ آئیں اور اپنی مترنم آواز میں کوئی غزل پیش کریں. عمران افروز کلٹی. کاش میرے لفظوں کو یہ انداز ملے، کاش میرے لفظوں کو یہ انداز ملے، کاش میرے لفظوں کو یہ انداز ملے، جیسے گونگے لوگوں کو آواز ملے، جیسے گونگے لوگوں کو آواز ملے. اور یہ شعر دیکھیں. ایک نہیں 100 بار گیا بت خانے میں، ایک نہیں 100 بار گیا بت خانے میں، بت خانے کے سارے بت ناراض ملے، بت خانے کے سارے بت ناراض ملے. اور اسے بزم میں موجود تمام مہمان، حاضرین مجلس، سامعین و سامعات، السلام علیکم. اس سے پہلے کہ زیادہ تاخیر ہو جائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج کی تقریب کی کارروائی شروع کر دی جائے. تو میں چاہتا ہوں کہ تقریب کی نظامت جو فرمائیں گے جو حضرت، وہ محتاج تعارف نہیں ہے. آسنسول میں بہت ہی معروف اور مشہور ہیں اپنی نقابت کی وجہ سے، اپنی نظامت کی وجہ سے، اور جب وہ بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ ان کے لبوں سے پھول برس رہے ہیں. بہت ہی میٹھی آواز، شیرینیت سے بھری ہوئی آواز، مترنم آواز، لہجے میں جادو، اور جب بات کرتے ہیں تو معنویت سے بھری ہوئی بات ہوتی ہے. بولنے کا انداز، سلیقہ بھی بہت ہی دلچسپ اور جادوئی اثر رکھتا ہے. میں انہیں اس شعر کے ساتھ دعوت سخن دیتا ہوں کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. جناب امتیاز احمد انصاری، شان آسنسول، برائے نظامت. شکریہ. معزز سامعین، بزم معراج شعر و ادب اور انجمن ترقی اردو ہند شاہ کلٹی کی جانب سے منعقدہ آج کی اس تقریب رونمائی میں آپ تمام خواتین حضرات کا میں امتیاز احمد انصاری تہ دل سے استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں. حاضرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج آسنسول کارپوریشن کے اس ایئر کنڈیشنڈ اور سجے سجائے آلوچنا ہال میں
2 کتابوں کا اجرا ہونا ہے. خوشفکر شاعرہ جو بڑی تیزی کے ساتھ شعر و شاعری کی محفل میں اور شعر و شاعری کی دنیا میں اپنا مقام بنانے کی طرف رواں دواں ہیں. میری مراد محترمہ غزالہ تبسم جی. ان کا اولین شعری مجموعہ مشق غزال کا اجرا ہونا ہے. اس کے علاوہ جناب معراج احمد معراج صاحب ان کے ذریعہ مرتب کردہ جو غزل نامہ ہے اس کا بھی اجرا ہونا ہے. تو آئیے، وقت بہت تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے. ہم اپنے وقت پہ پروگرام کا آغاز نہیں کر پائے، اس کا ہمیں ذرہ برابر بھی افسوس نہیں ہے، کیونکہ ہم ہندوستانی لوگ اپنی روایتوں کا احترام کرتے ہیں اور ہم کبھی بھی وقت پہ اپنے پروگرام کو شروع نہیں کرتے. تو اسی روایت کی پابندی کرتے ہوئے آئیے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. حاضرین، جیسا کہ اعلان سے پتہ چلا کہ آج کی اس مجلس میں یا آج کی اس بزم کو پروقار، پربہار اور یادگار بنانے کے لیے صرف شہر آسنسول اور اطراف کے معجز شخصیتیں تشریف فرما نہیں ہیں، بلکہ شہر نشاط کولکتہ سے بھی ہمارے معجز مہمان تشریف لائے ہیں. کالے ہیرے کا شہر دھنباد سے بھی ہمارے معجز مہمان تشریف لائے ہیں. اسپاک نگری جمشید پور سے بھی لوگ آنے والے ہیں. ان کے علاوہ یہ بھی پتہ چلا کہ اسپانج یعنی آئرن جو علاقہ ہے یعنی گرڈی، وہاں سے بھی کچھ لوگوں کی تشریف آوری ہو رہی ہے. تو اعلان کے مطابق جن شخصیتوں کو ڈائز پہ آنے کی دعوت دی جائے گی، ان میں سب سے پہلا نام، جیسا کہ آپ سبوں کو پتا ہے کہ آج کے اس پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں بزرگ افسانہ نگار، 2 درجن سے زائد کتابوں کے خالق، ادیب ساز شخصیت جناب ڈاکٹر ارشد بیتاب صاحب. اور آپ تمام کو یہ بات جان کر بھی اچھا لگے گا کہ آج جو غزل نامہ ہے جس کا اجرا ہونا ہے اس میں ایک مضبوط گوسہ جو رکھا گیا ہے وہ جناب ڈاکٹر ارشد بیتاب صاحب پہ ہے. تو ایک بھرپور تالی ہمارے صدر مجلس جناب ڈاکٹر ارشد بیتاب صاحب کے لیے. اور اب میں جس شخصیت کو ڈائز پہ آنے کی دعوت دے رہا ہوں محتاج تعارف نہیں، حالانکہ ان کا تعلق تو شہر کولکتہ سے ہے، لیکن آسنسول سے ان کے دیرینہ تعلقات ہیں. بلکہ آسنسول کی مجلسوں میں یقینی طور پہ وہ کوئی نیا نام نہیں ہے، جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں. ایک اچھے شاعر ہیں، ایک اچھے نثر نگار ہیں، ایک اچھے صحافی ہیں، ناقد ہیں، مبصر ہیں اور بڑے اچھے ناظم ہیں. میری مراد جناب ڈاکٹر عاصم شاہ نواز شبلی صاحب. اور اب میں جس شخصیت کو ڈائز پہ آنے کی دعوت دے رہا ہوں وہ بھی محتاج تعارف نہیں. ان کا تعلق بھی کلکتے سے ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ آسنسول سے ان کا گہرا رشتہ ہے. میں اس رشتے کی بات بعد میں بتاؤں گا، کیونکہ یہ رشتہ ہی انہیں ہم بلائیں نہ بلائیں، اس مجلس میں بلائیں نہ بلائیں، لیکن آسنسول ان کی آنا مجبوری ہے. مجبوری اس طرح سے ہے کہ آسنسول ان کی جنت ارضی ہے. میری مراد جوائنٹ ڈائریکٹر L&LR ڈپارٹمنٹ کولکتہ، ساتھ ہی ساتھ ایک اچھے شاعر، ادیب، صحافی، ناقد، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ جب یہاں جنت ارضی ہے تو ظاہر سی بات ہے آسنسول کے داماد بھی ہوئے جناب احمد کمال ہشمی صاحب. بھرپور تالیاں دوستوں. ان کے علاوہ ہماری اس بزم میں ایک ایسی شخصیت کی بھی تشریف آوری ہوئی ہے جن کا تعلق جھارکھنڈ دھنباد سے ہے. بذات خود ایک اچھے شاعر ہیں، کئی شعری مجموعہ کے خالق ہیں اور ایک بڑا ہی معیاری رسالہ عالمی فلک کے مدیر ہیں. میری مراد جناب احمد نثار صاحب سے. ان کے علاوہ ابھی ہماری مجلس میں
جن کی تشریف آوری ہوئی اس طرح کی مجلسوں میں بالکل نیا نام ہے. ادبی مجلسوں میں ان کی شرکت ان دنوں ہو رہی ہے لیکن محتاج تعارف نہیں. ایک ایسا نام جو اپنے سیاسی کارناموں کی وجہ کر یقینی طور پہ بڑی محبت سے دیکھی جاتی ہیں, سنی جاتی ہیں. اور بات جب سیاست کی آتی ہے تو آسنسول ساؤتھ کے جو مہیلا ترنمول کانگریس کمیٹی ہے اس کی وہ بلاک پریزیڈنٹ ہیں. اس کے علاوہ آسنسول کارپوریشن وارڈ نمبر 98 کی کاؤنسلر ہیں. اور ان دنوں انہیں ایک بہت بڑی ذمہ داری دی گئی. ان کی ایکٹیویٹیز کی بنیاد پہ مغرب بنگال اردو اکیڈمی نے انہیں آسنسول سے ممبر نامزد کیا ہے. میری مراد محترمہ کہکشاں ریاض خوشی صاحب. میں بتا دوں کہ ان لوگوں کی نامزدگی کا بمشکل 1 ماہ ہو رہا ہے, لیکن اس 1 ماہ کے اندر ان لوگوں نے اپنے ایکٹیویٹیز کے ذریعہ, اپنے فعال شخصیت کے ذریعہ, اپنی کوششوں کے ذریعہ پچھلے دنوں آسنسول اردو اکیڈمی کی جو شاخ ہے اس عمارت میں 2 روزہ تقریب کا اہتمام کیا گیا. اور پہلی بار ایسا لگا کہ مغرب بنگال اردو اکیڈمی کی شاخ آسنسول میں قائم ہے. بھرپور پروگرام ہوئے اور تمام لوگوں کے ٹیسٹ کا خیال رکھا گیا. اسٹوڈنٹس بھی رہے, ہمارے شعراء ادبا بھی رہے, ان کے علاوہ ہمارے ڈرامہ نگار بھی رہے, اور سبوں کی موجودگی میں بڑا کامیاب پروگرام ہوا. محترمہ کہکشاں ریاض خوشی صاحبہ اور جناب شکیل انور صاحب کی کوششوں سے. اس سے پہلے کہ میں پروگرام کو باضابطہ شروع کروں, خواہش ہو رہی ہے کہ کیا ہی اچھا ہو کہ آج جن کی وجہ کر ہم تمام لوگ یہاں تشریف لائے ہیں, اپنے اپنے بزی شیڈیول میں سے وقت نکال کر یہاں آئے ہیں, انہیں بھی ڈائس پہ آنے کی دعوت دی جائے. تو آج جن کی کتاب کا اجرا ہونا ہے, جن کے اولین شعری مجموعہ کا اجرا ہونا ہے, مشق غزال کا اجرا ہونا ہے, اس کی جو خالق ہیں, اس شعری مجموعہ کی جو خالق ہیں محترمہ غزالہ تبسم جی, تو ان سے میری گزارش ہوگی کہ آپ بھی ڈائس کی زینت بنیں. محترمہ غزالہ تبسم. اور یہ یقینی طور پہ ناانصافی ہوگی کہ اگر غزالہ تبسم جی کو یہاں ڈائس پہ بلایا جائے اور غزل نامہ کے مرتب کردہ جناب معراج احمد میراث صاحب کو نہ بلایا جائے, تو کیا یہ اچھا ہو کہ جناب معراج احمد میراث صاحب, تو ایک تالی کم سے کم معراج بھائی کے لیے ضرور بجا دی جائے. تو حاضرین, آئیے ایک اور ہمارے مہمان جن کے ابھی تشریف آوری ہوئی, جوائنٹ کمشنر آف ریونیو حکومت مغرب بنگال اور انجمن ترقی اردو ہند صوبائی صاحب کے صدر جناب اظہار عالم صاحب. سر آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ بھی ڈائس پہ آ جائیں. جناب محمد اظہار عالم صاحب. تو مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم جب اپنے پروگرام کو ترتیب دیتے ہیں, سجاتے ہیں, سنوارتے ہیں, تو اسے کامیاب بنانے کے لیے اس کا آغاز, اس کی شروعات نعت پاک سے ہی کیا کرتے ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو کہ نعت پاک سے اس محفل کا پاکیزہ آغاز کیا جائے. اور ہم سب خوش نصیب ہیں کہ ہمارے درمیان ایک بڑے ہی مترنم آواز کے مالک شاعر, بڑی پیاری شخصیت کے مالک شاعر, اور صرف شاعر نہیں بلکہ ان دنوں نظامت کی دنیا میں دھوم مچا رہے ہیں, گریڈی سے تشریف لائے ہیں برادر سرفراز چاند صاحب. آج آلوچنا ہال میں دن میں چاند نکل رہا ہے. سرفراز چاند کو میں آواز دے رہا ہوں کہ آئیں اور نعت پاک سے اس محفل کا پاکیزہ آغاز کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ امتیاز بھائی. 4 مصرے سے میں اپنی بات کو آغاز کرتا ہوں. بروز حشر یوں چشم کرم سرکار ہو جائے, بروز حشر یوں چشم کرم سرکار ہو جائے, بروز حشر یوں چشم کرم سرکار ہو جائے, سراتے پل سے امت مسکرا کر پار ہو جائے,
से उम्मत मुस्कुरा कर पार हो जाए। दरूदे पाक पढ़कर इसलिए सोता हूँ रातों को, दरूदे पाक पढ़कर इसलिए सोता हूँ रातों को। कभी तो ख्वाब में सरकार का दीदार हो जाए, कभी तो ख्वाब में सरकार का दीदार हो जाए। और बहुत जल्दीबाजी में एक मतलब 2-3 शेर देखिए। अब इससे बढ़ के और क्या रुतबा हुजूर का, अब इससे बढ़ के और क्या रुतबा हुजूर का। अल्लाह ने भी पढ़ लिया, अल्लाह ने भी पढ़ लिया कलमा हुजूर का। अब इससे बढ़ के और क्या रुतबा हुजूर का। मतलब किरदार है यूं आला निराला हुजूर का, किरदार है यूं आला निराला हुजूर का। लेता है आसमां, लेता है नाम आसमां वाला हुजूर का। अब इससे बढ़ के और क्या रुतबा हुजूर का। शेर मेराज वाली रात का मंजर न पूछिए, मेराज वाली रात का मंजर न पूछिए। चूमा था जिब्राइल ने, चूमा था जिब्राइल ने तलवा हुजूर का। अब इससे बढ़ के और क्या रुतबा हुजूर का। आखिरी शेर। उंगली के एक इशारे से शकुल कमर हुआ, उंगली के एक इशारे से शकुल कमर हुआ। सूरज ने भी तो हुक्म ना टाला हुजूर का। अब इससे बढ़ के और क्या रुतबा हुजूर का। मक्ता देखिए शाहनवाज भाई, मक्ता जब होगा मुझसे कब्र में तीसरा सवाल, जब होगा मुझसे कब्र में तीसरा सवाल, कह दूंगा मैं हूँ चाहने वाला हुजूर का। शुक्रिया। हाज़रीन, ये थे जनाब सरफराज चांद साहब, जिन्होंने हालांकि नात सभी प्यारे होते हैं लेकिन बड़ी प्यारी नात से नवाजा, और उनका जो अंदाज था यकीनी तौर पे हम सब लोग फैज़याब हुए। उनका ये कहना कि अब इससे बढ़ के और क्या रुतबा हुजूर का। तो बात जब हुजूर की आती है तो मुझे भी वो 4 लाइनें याद आती हैं कि तेरे औसाफ का मुमकिन है कहाँ मुझसे बयां। सरफराज भाई, तेरे औसाफ का मुमकिन है कहाँ मुझसे बयां, तू मोहम्मद भी है, अहमद भी है, महमूद भी है। तेरे औसाफ का मुमकिन है कहाँ मुझसे बयां, तू मोहम्मद भी है, अहमद भी है, महमूद भी है। और सिर्फ बंदे ही नहीं करते हैं तारीफ तेरी, तेरे मद्दाहों की फहरिस्त में माबूद भी है, तेरे मद्दाहों की फहरिस्त में माबूद भी है। हाज़रीन, नाते पाक से इस महफिल का पाकीज़ा आगाज़ हो चुका है और वक्त न बर्बाद करते हुए मुंतज़मिन ने एक अच्छी कोशिश ये की कि नाते पाक के दौरान ही हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान डायस पे तशरीफ़ फरमा थे
انہیں شانہ زیب اور بیچ کا نذرانہ پیش کر دیا گیا۔ تو اس سے قبل کہ میں نعت کے بعد غزل کے لیے غزل خاں کو آواز دوں، ایک اور شخصیت کو آواز دینے جا رہا ہوں، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ۔ ہمارے اس مجلس میں ابھی تشریف آوری ہوئی ایک بزرگ شاعر، صحافی، نثر نگار اور آسنسول میں شعر و ادب کی بھرپور سرپرستی کرنے والی شخصیت جناب احسان ثاقب صاحب۔ احسان ثاقب صاحب سے میری گزارش ہے کہ سر پلیز آپ ڈائس پہ آ جائیں۔ جناب احسان ثاقب صاحب، تو احسان ثاقب صاحب کے لیے ایک بھرپور تالی دوستو۔ اور جناب معراج احمد معراج صاحب کی خواہش ہے کہ شانہ زیب اور بیچ کا نذرانہ تو پیش کر دیا گیا، لیکن بجم معراج اور انجمن ترقی اردو ہند شاہ کلٹی کی جانب سے آج کچھ تحائف کا بھی انتظام کیا گیا ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ باری باری تحفے بھی پیش کر دیے جائیں۔ لہذا میں آواز دے رہا ہوں جناب راشد جمیل صاحب تشریف رکھتے ہیں کیا یہاں؟ آ جائیں پلیز۔ راشد جمیل صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ آپ جناب ڈاکٹر ارشد بیتاب صاحب کے حضور یہ تحفہ پیش کر دیں۔ جناب راشد جمیل صاحب۔ جناب راشد جمیل صاحب، آپ ڈاکٹر ارشد بیتاب صاحب کو تحفہ پیش کر دیں۔ ان کے بعد جناب حریرہ شہزاد وارثی صاحب، پلیز آپ بھی آئیں اور ہمارے مہمان خاص جناب ڈاکٹر عاصم شہنواز سبلی صاحب کو تحفہ پیش کر دیں۔ ان کے بعد جناب ماسٹر محمد سلیمان صاحب، ماسٹر محمد سلیمان صاحب آپ کو بھی میں آواز دے رہا ہوں۔ سلیمان صاحب آئیں اور جناب احمد کمال ہاشمی صاحب کو آپ یہ تحفہ پیش کر دیں۔ جناب احمد کمال ہاشمی صاحب، یہ شانہ زیب اور تحفہ پیش کیا جا رہا ہے جناب احمد کمال ہاشمی صاحب کو بدست ماسٹر محمد سلیمان صاحب۔ ان کے بعد میں آواز دے رہا ہوں کنواں ڈوبی سے تشریف لائے ابن تاج صاحب کو۔ ابن تاج صاحب پلیز آپ بھی آ جائیں، اور جوائنٹ کمشنر آف ریونیو حکومت مغربی بنگال اور انجمن ترقی اردو ہند صوبائی صاحب کے صدر جناب اظہار عالم صاحب کو آپ اپنے ہاتھوں سے یہ شانہ زیب اور تحفہ پیش کر دیں۔ محترمہ طلعت انجم فخر صاحبہ، طلعت انجم فخر صاحبہ پلیز آپ بھی آ جائیں۔ ریسرچ اسکالر طلعت انجم فخر صاحبہ آپ آئیں اور آ کر مغربی بنگال اردو اکیڈمی کی رکن محترمہ کہکشاں ریاض خوشی صاحبہ کو آپ یہ شانہ زیب پر تحفہ پیش کر دیں۔ میں جناب معراج صاحب سے گزارش کروں گا کہ سر پلیز آپ آئیں اور جناب احمد نثار صاحب کو آپ یہ شانہ زیب اور تحفہ پیش کریں۔ جناب اظہر عارف صاحب پلیز آپ آئیں اور جناب احسان ثاقب صاحب کو یہ شانہ زیب اور تحفہ پیش کر دیں۔ طلعت انجم فخر صاحبہ آپ ٹھہریں، آپ کو ایک اور ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ محترمہ غزالہ تبسم صاحبہ کو آپ یہ شانہ زیب اور تحفہ پیش کر دیں۔ آئے دوستو، اب محفل کی طرف واپس لوٹتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ غزل پیش کرنے کے لیے میں آواز دینے جا رہا ہوں بڑی پیاری آواز کی مالک جناب نعیم احمد نعیم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزل کا مطلب پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ خیال و خواب کا خیال و خواب کا سارا جہان ٹوٹ گیا، خیال و خواب کا خیال و خواب کا
टूट गया, लगा जो संगे हकीकत गुमान टूट गया, ख्यालो ख्वाब का। ये शेर देखें, अभी हयात का इरफान होने वाला था, अभी हयात का इरफान होने वाला था, किसी के पाँव की आहट से ध्यान टूट गया, ख्यालो ख्वाब का। ये शेर देखें, नहीं संभल सकी हमसे निशानी तहज़ीब, नहीं संभल सकी हमसे निशानी तहज़ीब, चिलमची टूट गई, पानदान टूट गया, ख्यालो ख्वाब का। मैं जब था आईना महफूज था ज़माने में, मैं जब था आईना महफूज था ज़माने में, अजीब बात है बनकर चट्टान टूट गया, ख्यालो ख्वाब का। और आखिर से, खुशी की बात के खुशबू बिखर गई हर सू, खुशी की बात के खुशबू बिखर गई हर सू, मगर ये दुख है नया अत्रदान टूट गया, और ख्यालो ख्वाब का। और मक्ता मैं आप तमामी हजरात की अदालत में पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। रवां थी नाव मेरी जिस के दम से मेरा रवां थी नाव मेरी जिस
کے دم سے اے میرا اسی ہوا سے میرا بادبان ٹوٹ گیا اور لگ خیال و خواب کا. اس سے پہلے کہ افتتاحی کلمات جناب معراج احمد معراج صاحب پیش کریں، ہمارے درمیان ابھی قاضی نظرل یونیورسٹی کے اردو کے کوآرڈینیٹر، رانی گنج گرلز کالج کے شعبہ اردو کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ، کئی کتابوں کے خالق جناب ڈاکٹر فاروق اعظم صاحب، ان کی تشریف آ رہی ہے. تو جناب ڈاکٹر فاروق اعظم صاحب سے گزارش ہے کہ پلیز آپ ڈائس پہ آ جائیں. اور ان کے ساتھ ہی ساتھ آسنسول بی بی کالج کے صدر شعبہ اردو، بذات خود کئی کتابوں کے خالق، اور آسنسول کارپوریشن میں جو آسنسول اردو اکیڈمی قائم کی گئی ہے، اس اردو اکیڈمی کے چیئرمین جناب ڈاکٹر مشکور موئینی صاحب. سر سے بھی ریکویسٹ ہے کہ سر پلیز آپ ڈائس پہ آ جائیں. ایک بھرپور تعلیم ڈاکٹر فاروق اعظم صاحب کے لیے اور جناب ڈاکٹر مشکور موئینی صاحب کے لیے. اور معراج صاحب سے گزارش ہوگی کہ جناب اظہر عارف صاحب اور جناب شمشاد اکرم صاحب، پلیز آپ ہمارے ان دونوں مہمانوں کو، جو نئے مہمان آئے ہیں، جناب ڈاکٹر فاروق اعظم صاحب اور جناب ڈاکٹر مشکور موئینی صاحب، آپ انہیں بیچ، شانہ زیب اور تحفہ ایک ساتھ پیش کر دیں. تو بیچ کا نذرانہ پیش کیا جا چکا ہے جناب ڈاکٹر فاروق اعظم صاحب کو. اب جناب ڈاکٹر مشکور موئینی صاحب کو شانہ زیب پہنا دیں. ایک تالی بجنی چاہیے دوستو. ان کے بعد اظہر عارف صاحب جناب ڈاکٹر فاروق اعظم صاحب کو شانہ زیب اور تحفہ پیش کیا. تو آئے دوستو، جیسے کہ میں نے گزارش کی جناب معراج احمد معراج صاحب سے کہ آپ آئیں اور آ کر افتتاحی کلمات پیش کریں. جناب معراج احمد معراج صاحب. اسٹیج پر جلوہ افروز شعر و ادب کے بلند ستارے، فکر و فن کے روشن میناروں، باذوق سامعین اور سامعات، السلام علیکم. آج جو بزم سجائی گئی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ دو کتابوں کی رونمائی کی جائے. ایک کتاب محترمہ غزالہ تبسم کی ہے، جس کا نام ہے مشق غزال، اور دوسری کتاب جو بزم معراج کے زیر اہتمام شائع ہوتی ہے، جو مجلہ ہے، یعنی غزل نامہ، اس کی رونمائی آج ہوگی. غزل نامہ میں آج گوشہ ہے عشر بتاب کے نام. اور ایک اور اس میں تقریب جوڑی گئی ہے، وہ اپنے دوست کے لیے، وہ ہے محمد اظہار عالم صاحب، جو محتاج تعارف نہیں ہیں. انہیں کئی ترقیات حاصل ہوئی ہیں، خاص کر مغربی بنگال حکومت میں انہیں جوائنٹ کمشنر آف ریونیو بنایا گیا ہے. اس کی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کو استقبالیہ دیا جائے گا. اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو اور مزید بڑھاؤں، میں چاہتا ہوں کہ محترمہ غزالہ تبسم پہ ایک مختصر سا تعارف پیش کر دوں. محترمہ غزالہ تبسم کا اصل وطن 3 پہاڑ ہے میرے خیال سے، اور ان کی سسرال برنپور ہے، اور ان کی شادی محمد نیر صاحب سے، ماسٹر نیر صاحب سے ہوئی ہے. محترمہ آسنسول کے لیے ایک دریافت ہیں، کیونکہ 3 برسوں پہلے میں انہیں نہیں جانتا تھا، لیکن جب وہ بزم معراج سے وابستہ ہوئی، مجھ سے جڑی، تو میں نے دیکھا کہ ان کے شعروں میں بہت دم ہے، خم ہے ان کے شعروں میں، اور ان کی شاعری جو ہے وہ زندگی کی عکاسی کرتی ہے. جب ان کا کلام میرے کانوں سے ٹکرایا، جب ان کی غزلوں پر میری نظر پڑی، تو میں نے دیکھا کہ واقعی ان کی شاعری بہت ہی معیاری ہے. اصل میں محترمہ کا تعلق ہندی سے ہے، وہ ان کی جو اسکرپٹ ہے وہ ہندی ہے. شروع میں وہ غزلیں ہندی میں ٹائپ کرتی تھیں اور پوسٹ بھی ہندی میں کرتی تھی، لیکن دھیرے دھیرے انہوں نے اردو سیکھی. ان کے اندر لگن تھی،
اور اردو سیکھی، اس کے بعد اردو میں لکھنا شروع کیا، اور آج وہ اتنی اچھی اردو جانتے ہیں کہ مجھے فخر ہوتا ہے کہ بہت جلد انہوں نے اردو سیکھ لی. اور اس کے علاوہ مشق و ریاضت اور مطالعے کی بنیاد پر انہوں نے اپنی شاعری کو بہت ہی سائیکل کیا، اور وہ آج اس مقام پر ہیں کہ آج ہم ان کو قدر کی نظر سے دیکھ سکتے ہیں. ایک بہت ہی اچھی شاعرہ کے سب میں ان کو شمار کر سکتے ہیں. ان کی شاعری میں جو میں نے محسوس کیا کہ نسائی کیفیات بہت ہی شد و مد کے ساتھ پیش ہوتی ہیں، خاص کر گھریلو مسائل کی عکاسی وہ بہت زیادہ کرتی ہیں، لیکن جب عشقیہ معاملات ان کے شعروں میں آتے ہیں تو بہت ہی محتاط ہو جاتی ہیں. خاص کر وہ محبوب کے نخرے برداشت نہیں کرتی ہیں. اس طرح کے شعر ان کی غزلوں میں بہت سارے آتے ہیں جہاں انہوں نے محبوب کو کافی مطلب طنز کا نشانہ بنایا ہے. میں چاہتا ہوں کہ چند اشعار ان کے لیے پیش کر دوں. ان کے چند اشعار جو یہ مشق غزال میں شامل ہیں وہ اشعار میں آپ کے گوش گزار کرانا چاہتا ہوں. دیکھیں، توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی کہ جانے کیا انجام افسانے کا ہو، جانے کیا انجام افسانے کا ہو، چھڑ گئی ہے جنگ کرداروں کے بیچ. پھر وہ کہتی ہیں بے شک کسی بھی وقت میرا ہاتھ چھڑا کر جانا تھا چلے جاتے مگر مجھ کو بتا کر. پھر وہ کہتی ہیں کہ رشتے کی ڈور سے رہا ہو جا، رشتے کی ڈور سے رہا ہو جا، جس کا ہونا ہے تجھ کو جا ہو جا، جس کا ہونا ہے تجھ کو جا ہو جا. اور پھر یہ دیکھیے گھریلو مسائل کی عکاسی کتنی اچھی طرح سے وہ کرتی ہیں کہ کھانے کی میز چھوٹی ہی ہوتی چلی گئی، کھانے کی میز چھوٹی ہی ہوتی چلی گئی، چولہا کسی مکان میں ساجھا نہیں رہا، چولہا کسی مکان میں ساجھا نہیں رہا. اور پھر یہ شعر دیکھیں کتنا اچھا انہوں نے خیال پیش کیا اس شعر میں کہ مجھ کو جینے دے زندگی میری، مجھ کو جینے دے زندگی میری، اپنے جھولے میں تو بھی جھول الگ. اور پھر ان کے کلام میں صنعت تضاد بھی پائی جاتی ہے. تو اس کی ایک مثال دیکھیں کہ وہ منظر نگاہوں میں اب بھی جمع ہے، وہ منظر نگاہوں میں اب بھی جمع ہے، تھا ٹھہرا ہوا چاند بہتی ندی پر. وہ منظر نگاہوں میں اب بھی جمع ہے، تھا ٹھہرا ہوا چاند بہتی ندی پر. میں ان کے لیے ایک شعر، انہی کا شعر ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ ہے تبسم غزل سرا دیکھو، ہے تبسم غزل سرا دیکھو، بات سارے جہان میں پہنچی، بات سارے جہان تک پہنچی. حضرات میں تمام سامعین و سامعات کا بہت ہی ممنون ہوں، خاص کر جو ہمارے مہمان کلکتے سے آئے ہیں، خاص کر احمد کمال ہاشمی صاحب اور ہمارے عاصم شماعت شبلی صاحب، میں ان کا بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. اس کے علاوہ جتنے بھی ڈائس پر جلوہ افروز مہمان ہیں میں سب کا شکر گزار ہوں، اور انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. شکریہ. آئے دوستو، کیا ہے اچھا ہو کہ اب محفل جس جگہ پہنچ چکی ہے وہاں پہ رسم رونمائی ہو جانی چاہیے. تو آج جیسا کہ آپ سبوں کو پتا ہے کہ محترمہ غزالہ تبسم صاحبہ، جن کے سلسلے سے ابھی بھی یہ نیا انکشاف ہوا کہ وہ 3 پہاڑی علاقے کے رہنے والے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے جہاں 3 پہاڑ ہوں گے وہاں ظاہر سی بات ہے وہ پہاڑی مینا کتنا چہکے گی اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. اور یہ پتہ چلا کہ انہیں آسنسول لانے کا صحرا اگر کسی کے سر جاتا ہے تو جناب ماسٹر محمد نیر عالم صاحب اسی وجہ کا ماسٹر صاحبان کی بھیڑ ہے. تو ایک تعلیم جناب نیر عالم صاحب کے لیے ضرور بتا دیں. معذرت کے ساتھ نیر اقبال صاحب. اور جی میں وہی کرنے جا رہا تھا سر. آج ایک بھرم ٹوٹا ہے. عام طور پہ ایسا کہا جاتا ہے کہ کسی مرد کے کامیابی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوا کرتا ہے، لیکن نیر اقبال صاحب نے اس بھرم کو توڑا ہے. ایک عورت کی کامیابی کے پیچھے ایک مرد کا ہاتھ ہے. نیر اقبال صاحب سامنے آ جائیں، آپ سامنے آ جائیں. مہمانوں کی بھی خواہش ہے. اور کیا ہی اچھا ہو کہ نیر اقبال صاحب کو ایک بیچ اور ایک شانہ زیب پیش کر دیا جاتا ہے. اور لیجئے خوشی کی بات کہ ہمارے ایک اور مہمان خاص، ایک ایسی شخصیت جن کی وجہ کر یقینی طور پہ آسنسول کی ادبی مجلس ہو، سماجی مجلس ہو یا سیاسی مجلس ہو، ان تمام کی تمام مجلسوں میں
उस शख्सियत की आमद से यकीनी तौर पे 4 चांद लग जाया करता है। आसनसोल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर, आसनसोल उर्दू एकेडमी के जनरल सेक्रेटरी, अदब नवाज शख्सियत जनाब वसीमुल हक साहब, एक भरपूर ताली हमारे डिप्टी मेयर साहब के लिए। और जनाब अजहर आरिफ साहब से मेरी गुजारिश होगी कि हमारे डिप्टी मेयर साहब को आप एक शाना ज़ेब उनके हुजूर पेश कर दें। इनके अलावा एक तोहफा भी उनके हुजूर पेश किया जा रहा है जनाब शमशाद अकरम साहब के दस्ते मुबारक से। और अजहर भाई आपसे गुजारिश है कि जनाब नैयर आलम साहब को, नैयर इकबाल साहब को एक शाना ज़ेब जरूर पेश कर दिया जाए। एक भरपूर ताली। और आज की ये मजलिस इस बात का खुला सबूत है कि जहाँ एक खातून खाना मैं कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, उनकी गज़लों का मजमुआ का इजरा होना है। दोस्तों, एक मर्द के लिए कहीं ना कहीं ये बड़ी आसान सी बात है, लेकिन एक खातून के लिए अपनी तमाम तर घरेलू जिम्मेदारियों को संभालते हुए अगर वो मश्क शुखन के लिए अपना वक्त निकालती हैं, और सिर्फ वक्त नहीं निकालती बल्कि गज़लों की तादाद को उस जगह पहुँचा देती हैं जहाँ वो एक शेरी मजमुआ की शक्ल इख्तियार कर ले, तो यकीनी तौर पे ये बात काबिल फ़ख्र भी है और काबिल तहसीन भी है। तो मोहतरमा गज़ाला तबस्सुम साहबा का जो अव्वलीन शेरी मजमुआ है वो इजरा अमल में आने वाला है। मैं बता दूं कि मोहतरमा, जैसा कि मेरा साहब ने भी कहा कि उनकी शेर सुखन की मजलिसों में आमद ज़्यादा दिन पुरानी नहीं है, लेकिन इतने कम वक्फे में इन्होंने शेर अदब की महफिल में जो अपनी पहचान बनाई है, यकीनी तौर पे लोग बड़ी मोहब्बत से बुलाते हैं और बड़ी इज्जत के साथ उन्हें सुनते हैं। अब तो वो साहब किताब होने जा रही हैं, बल्कि हो चुकी हैं, तो यकीनी तौर पे उनका कद और बुलंद होगा। तो आज उनका अव्वलीन शेरी मजमुआ मुश्क गज़ाल का इजरा जनाब डॉक्टर इशरत बेताब साहब, जनाब डॉक्टर आसिम शहनवाज शिबली साहब और जनाब मेराज अहमद मेराज साहब, इनके दस्ते मुबारक से होना है। तो मैं जिनके नाम का मैंने ऐलान किया, जिन मेहमानों का, और साथ ही साथ गज़ाला तबस्सुम साहबा जी, आप लोग सामने आ जाएं और हम सब इसके गवाह बनने जा रहे हैं कि आलोचना हॉल के इस सजे सजाए हॉल में एक बड़ी ही खूबसूरत सी शायरा की खूबसूरत सी शायरी और शेरी मजमुआ का इजरा होने जा रहा है। जनाब डॉक्टर इशरत बेताब साहब, डॉक्टर आसिम शहनवाज शिबली साहब और जनाब मेराज अहमद मेराज साहब, इनके दस्ते मुबारक से हम सब इसके गवाह बन रहे हैं। और ये इजरा अमल में आ गया। भरपूर तालियां दोस्तों। यकीनी तौर पे यादगार मजलिस जहां एक शायरा की किताब का शेरी मजमुआ का इजरा हो रहा है। जनाब डॉक्टर आसिम शहनवाज शिबली साहब, जनाब डॉक्टर इशरत बेताब साहब, जनाब मेराज अहमद मेराज साहब के हाथों मोहतरमा गज़ाला तबस्सुम साहब। इतनी खामोशी अच्छी नहीं, एक ताली भाई। जो मेराज साहब की अभी तो देखी नहीं किताब। और क्या ही अच्छा हो कि मोहतरमा गज़ाला तबस्सुम साहबा की पजीराई भी हो जाए। तो मेराज अहमद मेराज साहब से मेरी गुजारिश होगी कि आप एक मोमेंटो का नजराना मोहतरमा गज़ाला तबस्सुम जी को। गज़ाला तबस्सुम जी, अभी आप अपनी जगह न बैठें, बहुत सारे काम करने हैं अभी आपको अदब से हटकर। तो एक मोमेंटो उनके हुजूर पेश किया जा रहा है जनाब मेराज अहमद मेराज साहब के दस्ते मुबारक से। और मोहतरमा तलत अयूब फख्र साहबा को मैं आवाज दे रहा हूँ कि आप आए और एक शॉल का नजराना मोहतरमा गज़ाला तबस्सुम को आप पेश करें। इस वक्त मेराज अहमद मेराज साहब उन मोमेंटो का नजराना पेश किए। और ये शॉल मोहतरमा तलत अयूब फख्र साहबा। तलत साहबा सामने हो जाएं। हाँ और गज़ाला जी अभी अब जाए नहीं, आपके मद्दाहों की एक बड़ी फहरिस्त है जिसमें हल्का उर्दू अदब के रूए रवा जनाब खुर्शीद अदीब साहब,
انہوں نے بھی آپ کے لیے یہ بڑا خوبصورت سا شال آ کے خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے جناب خورشید ادیب صاحب کے ہاتھوں. اور ایک ہار ہے، حالانکہ ورمالا تو جناب نیر اقبال صاحب نے ڈالا تھا، یہ ہار جناب خورشید صاحب نے. اور اس تین پہاڑ کو جنہوں نے آسم سب میں لانے کا کی ہمت جٹائی ہے، جناب معصوم نیر اقبال صاحب پلیز آپ آ جائیں. اور جناب انجینئر خورشید ادیب صاحب کی خواہش ہے کہ اس شخصیت کے حضور بھی کچھ تحائف پیش کر دیے جائیں. تو جناب معصوم نیر اقبال صاحب کو جناب الحاج انجینئر خورشید غنی صاحب یہ شال کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. قبول ہے. ان کے بعد جناب سلیم سر غزالہ تبسم جی، میں نے کہا نا کہ ایک بڑے مستند شاعر اور بڑے ہی قابل فخر افسانہ نگار جناب سلیم سرفراز صاحب نے آپ کے لیے ایک سفارش نامہ تیار کیا ہے، وہ آپ کے حضور پیش کرنا چاہ رہے ہیں. جناب سلیم سرفراز صاحب محترمہ غزالہ تبسم صاحبہ کو ایک سفارش نامہ. مختار حسین صاحب ذرا مدد کریں. بھرپور تالیاں دوستوں. اس میں محترمہ کی تصویر بھی نظر آ رہی ہے. یار سلیم مبارک، بہت سب پہ بھاری. دیکھیں سلیم سرفراز صاحب نے جو سفارش نامہ پیش کیا، اس میں محترمہ کی تصویر ہے، ان کے کتاب کا نام ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ 4 لائنیں انہوں نے خراج تحسین کے طور پہ محترمہ غزالہ تبسم صاحبہ کو پیش کیا ہے. غزالہ جی ذرا سنیں گے آپ اور آپ تمام حضرات کہ خوشبو چہار سمت ہے مشک غزال سے، خوشبو چہار سمت ہے مشک غزال سے، بزم شخن میں نور ہے شمع خیال سے، اور ہر لب پہ ہے غزالہ تبسم کی شاعری، ہر لب پہ ہے غزالہ تبسم کی شاعری، مبہوت ہو رہے ہیں سب اس کے جمال سے، مبہوت ہو رہے ہیں سب اس کے جمال سے. شکریہ. شاعری کے جمال. جی جی بقیہ جمال کا تو خیر آپ صرف نیر اقبال صاحب ہے. ہم تو محترمہ غزالہ تبسم صاحبہ کا اولین شعری مجموعہ آسنسول کارپوریشن کے اس ایئر کنڈیشن سجے سجائے اور اس ہال میں ابھی مکمل ہوا. اس کے بعد ایک اور جو سلسلہ ہے غزل نامہ، غزل نامہ کا بھی اجرا ہونا ہے. غزل نامہ جیسا کہ بتایا کہ سلسلہ نمبر 6 ہے. پچھلے کئی برسوں سے جناب معراج احمد معراج صاحب اسے ترتیب دے رہے ہیں. بج معراج کے ذریعہ کوشش کی جا رہی ہے کہ نئی نسل کو بھی شعر و ادب سے جوڑا جائے، اور اسی سلسلے کی کڑی کے طور پہ غزل نامہ کا اجرا اس سے پہلے بھی عمل میں آیا ہے، لیکن یہ نئی جو کڑی ہے اس کا اجرا ہونا ہے. اور اس کا اجرا ہونا ہے جناب احمد کمال ہاشمی صاحب، جناب اظہار عالم صاحب اور جناب معراج احمد معراج صاحب. تو آپ تینوں حضرات سے میری گزارش ہوگی کہ سامنے آ جائیں. جناب احمد کمال ہاشمی صاحب جوائنٹ ڈائریکٹر معراج صاحب، ان تمام کے ذریعہ آپ تمام مہمان اور سامعین کی موجودگی میں یہ اجرا عمل میں آ رہا ہے، غزل نامہ کا اجرا. چونکہ تالیاں نہیں بجی اس لیے مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اجرا ہوا یا نہیں ہوا.
یہ جو غزلنامہ ہے اس میں ایک گوشہ ہے جناب ڈاکٹر اشرف بیدار صاحب کے فن اور شخصیت پہ. تو جناب اظہار عالم صاحب، جناب احمد فیاض ہاشمی صاحب اور میراج احمد میرا صاحب کے دست مبارک سے غزلنامہ کا اجرا عمل میں آیا. یعنی آج دو کتابوں کا اجرا عمل میں آیا. اور حلقہ اردو ادب کے روح رواں جناب خورشید ادیب صاحب نے جناب میراج احمد میرا صاحب کے لیے بھی میراج احمد میرا صاحب حلقہ اردو ادب کی جانب سے آپ کو یہ پھولوں کا ہار پیش کیا گیا جناب خورشید ادیب صاحب کے. اور میرا صاحب اظہار عالم صاحب سر پلیز تھوڑی دیر آپ وہاں تشریف رکھیں. میں بتاؤں کہ آج ان دو کتابوں کا اجرا ہونے کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میرا صاحب نے پہلے بھی اعلان کیا کہ ہمارے درمیان جناب اظہار عالم صاحب جو جوائنٹ کمشنر آف ریونیو حکومت مغربی بنگال کے عہدے سے سرفراز کیے گئے ہیں، ترقی پائی ہے. اس کے علاوہ اظہار عالم صاحب کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، بڑی فعال شخصیت کے مالک. آپ کسی بھی مجلس میں انہیں دیکھیں اسی طرح سے بڑے خوش و خرم دکھائی دیتے ہیں اور بڑی مہمان نوازی بھی پیش کیا کرتے ہیں، اپنے خندہ پیشانی سے لوگوں کا استقبال کیا کرتے ہیں. بڑے بنگال اردو اکیڈمی کی یہ رکن بھی ہے. ان کے علاوہ انجمن ترقی اردو ہند ریاست مغربی بنگال کے صدر ہیں اور کئی تحریکوں سے جڑی ہوئی شخصیت ہیں. آج لیکن انہیں ریونیو افسر ہونے پہ ایک اعزاز پیش کیا جا رہا ہے، استقبالیہ پیش کیا جا رہا ہے. تو کیا یہ اچھا ہو کہ میرا صاحب آپ ایک مومنٹو کا نذرانہ جناب اظہار عالم صاحب کو پیش کر دیں. اور جناب احمد نثار صاحب جو عالمی فلک کے مدیر ہیں ان سے میری معتبرانہ گزارش ہے کہ سر پلیز آپ بھی آ جائیں. ایک شال جناب اظہار عالم صاحب کے حضور پیش کیے گئے، ساتھ ہی ساتھ یہ مومنٹو بھی. اور جناب وسیم اللہ صاحب ڈپٹی میئر آسنسول میونسپل کارپوریشن اور آسنسول میونسپل کارپوریشن اردو اکیڈمی کے جنرل سیکرٹری جناب وسیم اللہ صاحب، سید وسیم اللہ صاحب. بھرپور تالیاں دوستو. اور آپ تمام لوگوں کے لیے اس خوشی کے موقع پہ ایک افسوسناک اعلان یہ کرنا ہے کہ جیسا خبریں آ رہی ہیں، جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ آسنسول کی اس آلوچنا ہال میں اب تک جتنے بھی پروگرام ہوا کرتے تھے، یادگار پروگرام ہونے جا رہا ہے. یہ آج کا یہ پروگرام غزالہ تبسم جی کی جو کتاب کا اجرا ہوا، میراج صاحب کی کتاب جو غزلنامہ کا اجرا ہوا، اور جناب اظہار صاحب کو جو استقبالیہ دیا گیا، شاید یہ سلسلے کی آخری کڑی اس ہال میں. شاید جیسے کہ خبریں مل رہی ہیں کہ اب آلوچنا ہال کو کارپوریشن سے الگ کے کسی پروگرام کے لیے دیا جانا بند کیا جا رہا ہے. لیکن ہمارے درمیان ہمارے ڈپٹی میئر اور شعر و ادب کی سرپرستی کرنے والی شخصیت جناب وسیم اللہ صاحب ہیں. مجھے امید ہے ہم سبوں کی پورے اردو والوں کی یہ گزارش ہوگی کہ وسیم اللہ صاحب آپ اس سلسلے میں ضرور پہل کریں اور کوشش کریں کہ یہ سلسلہ جس طرح سے جاری تھا. دونوں کتابیں غزلنامہ اور مشق غزال جو ہے، حالانکہ دونوں کی قیمتیں تو زیادہ ہیں، لیکن آج اس خوشی کے موقع پہ اس کی رعایتی قیمت صرف اور صرف 200 روپے رکھی گئی ہے. ان دو کتابوں کی، غزلنامہ اور مشق غزال، یہ جو دو کتابیں ہیں، ان دونوں کی مجموعی قیمت آج کے لیے رعایتی طور پہ صرف اور صرف 200 روپے رکھی گئی ہے. مجھے امید ہے کہ آج اس ہال میں جتنے لوگ تشریف رکھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ اردو سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ اردو زبان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ اردو شاعری سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ محترمہ غزالہ تبسم اور جناب میراج احمد میرا صاحب سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. تو یہ ہال کے بیٹھے ہوئے تمام کے تمام فرد آج خالی ہاتھ نہ جائیں اور ایک ایک لیجیے. جناب گرڈی سے آئے ہوئے جناب مختار احمد حسینی صاحب نے اشارہ کیا کہ وہ اس کتاب کو لے رہے ہیں. ایک بھرپور تالی. اور ہمارے ایک مہمان
ایک بڑا اعلان جناب اظہار عالم صاحب نے کہا کہ اردو کی خدمت اگر کرنی ہے تو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہوگا، اور انہوں نے ان دونوں کتابوں کا جو سیٹ ہے وہ 10 سیٹ انہوں نے لینے کا اعلان کیا۔ ایک بھرپور تالی جناب اظہار عالم صاحب کے۔ ایک صاحب بھی ہاتھ اٹھائے، محمد تنویر صاحب، تو تنویر صاحب نے بھی ہاتھ اٹھایا ہے، وہ بھی اس کتاب کو لینا چاہ رہے ہیں۔ اور دیکھیے ہمارے بزرگ افسانہ نگار جناب ڈاکٹر ارشد بیتاب صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ بھائی 10 سیٹ میرے نام سے بھی کر دیا جائے، تو ان دونوں کتابوں کے 10 سیٹ جناب ڈاکٹر ارشد بیتاب صاحب اور جناب اظہار عالم صاحب کے لیے۔ ابن تاج صاحب، تنویر صاحب، مختار حسینی صاحب، رخشاہ صاحب، ماسٹر رخشاہ صاحب، ابو فیضان صاحب، سجاد صاحب، نعمت اللہ صاحب، ماسٹر اختر حسین صاحب، ہلو۔ دل سے تیرا خیال نہ جائے تو کیا کرے، ہر وقت تیری یاد ستائے تو کیا کرے، ہر شام خود بخود تیری یادوں کے یہ چراغ مانند کسی شمع کے جل جائے تو کیا کرے۔ آئے دوستو دوبارہ پروگرام کی طرف چلتے ہیں، مگر اس سے پہلے کہ اگلے کڑی کے طور پہ میں کسی کو بلاؤں، جناب شمساد اکرم صاحب کی خواہش ہو رہی ہے کہ بجم معراج شعر و ادب اور انجمن ترقی اردو ہند شاہ کلٹی کی جانب سے آسنسول کے اردو کے سینئر صحافی جو بذات خود ایک اچھے فکشن نگار ہیں جناب ریاض اتکری صاحب، سر پلیز آپ ڈائس پہ آ جائیں، یا کم سے کم ڈائس کے سامنے تو آ جائیں۔ جناب ریاض اتکری صاحب اور شمساد اکرم صاحب، آپ اپنے دست مبارک سے جناب ریاض اتکری صاحب کو ایک بیچ اور تحفہ پیش کر دیں۔ تو شمساد اکرم صاحب اور جناب معراج احمد معراج صاحب جناب ریاض اتکری صاحب کو یہ بیچ اور تحفہ پیش، یہ ایک تالی ضرور بجا دی جائے دوستو۔ سینئر صحافی، اردو کے سینئر صحافی جناب ریاض اتکری صاحب، اخبار نشر۔ آپ غور کریں کہ کس طرح سے آپ اپنی انگلیوں کو اپنے لعاب میں مس کر کے جو کتابوں کے اوراق لڑتے ہیں اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ان کتابوں کو جب وہ اپنی گود میں رکھ کر پڑھتے ہیں اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ان کتابوں کو اپنے سینے پر رکھ کر پڑھتے پڑھتے سو جانے کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ انہی کتابوں کے اوراق میں کسی کی یادوں کا وہ خوبصورت سا مرجھایا پھول جب نکل آتا اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ انہی کتاب کے اوراق میں جب کسی پرانے شناسہ کا کوئی خط نکل آتا اسے پانے کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ یہی کتابیں کہیں گر پڑتی ہیں کسی کالج کے سیڑھیوں پہ، اسے اٹھانے اور اٹھانے کے درمیان کسی اجنبی چہرے سے ملاقات کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ کیا یہ مزہ کوئی ڈیجیٹل کتاب دے سکتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ ڈیجیٹل کتابیں آپ کی پہنچ پر ہے ضرور، لیکن آپ ان کتابوں کا سہارا بھی ضرور لیجیے۔ آج کتاب یا اس طرح کی جو بھی کتابیں آ رہی ہیں انہیں ضرور آپ پڑھیں اور ان کا مزہ لیں۔ اور اسی درمیان کیا یہ اچھا ہو کہ ہمارے درمیان ہمارے آسنسول میونسپل کارپوریشن کے ڈپٹی میئر، آسنسول اردو اکیڈمی کے جنرل سیکرٹری اور کئی تنظیموں سے جڑی ہوئی شخصیت جناب سید وسیم الحق صاحب، ان سے میری گزارش ہے کہ سر آئیں اور اظہار خیال کریں۔ وسیم بھائی کو جب کبھی میں دیکھا کرتا ہوں، میں بھائی کہہ رہا ہوں، حالانکہ عہدے میں کافی بڑے ہیں، لیکن ڈپٹی میئر کہتے تو کہیں دوری کا احساس ہوتا ہے، بھائی کہتے تو لگتا ہے یہ میرے بالکل قریب ہیں۔ تو جناب سید وسیم الحق صاحب آپ آئیں اور آپ کے لیے وہی 4 لائنیں
کہ ہر شخص کو دنیا کی حکومت نہیں ملتی، ہر شخص کو دنیا کی حکومت نہیں ملتی، ہر شخص مقدر کا سکندر نہیں ہوتا، اور ہاتھوں سے مقدر تو سنور سکتا ہے لیکن ہاتھوں کی لکیروں میں مقدر نہیں ہوتا، ہاتھوں کی لکیروں میں مقدر نہیں ہوتا۔ بھرپور تالیاں جناب سید وسیم اللہ صاحب۔ ادب نواز شخصیتیں اور اس آلوچنا ہال میں موجود تمام ادب نواز آپ کے خدمت میں میرا سلام عرض ہے۔ السلام علیکم۔ ابھی یہ رسم رونمائی کے پروگرام میں آج کے ناظرین نے کہا کہ یہ پروگرام آج براج بھائی کا آخری پروگرام کارپوریشن بی او سی ریگولیشن کے مطابق یقیناً آج پروگرام اس ہال میں ابھی آخری ہے۔ لوک سبھا انتخاب کے بعد الیکشنی سسٹم جو پروٹوکول ہے ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ پھر ملاقات کریں گے اسی ہال میں، ایسی کوئی بات نہیں۔